اور شعبہ وائز فیلڈ وائز جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی اسوہ حسنہ سے، قرآن مجید سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے، اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اسوہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اسوہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اسوہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی. نہ ہمارے مرد حضرات جو مختلف شعبوں میں ہیں انہیں تو شاید وقت نہیں ہے یا توفیق ہی نہیں ہے کہ اس دین کو اس طرح پڑھا جائے، اور ہماری جو اسلامی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ دین کو سنیں، سمجھیں یا پڑھیں یا کہیں دروس میں جائیں تاکہ انہیں بھی دین کی جو ہے وہ سمجھ آئے. تو یہ بیس میں فراہم کرنا چاہتا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص سوچے کہ اگر یہ سب کچھ اسلام میں ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اگر یہ سب کچھ قرآن میں ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اگر یہ سب کچھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور خلفائے راشدین کے 30 سالہ سنہری دور حکومت کے اندر ایک ایک چیز اگر ہمیں ملتی ہے تو آج اسلامی ممالک میں وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی. آج ہم اپنے اقتدار کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی نوکری کو بچانے کے لیے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اگر ہمارا آخرت پر یقین ہوتا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس کا حساب و کتاب ملے گا اور جزا و سزا اگر یہاں بچ گئے تو وہاں بچ نہیں سکیں گے، یقیناً ہمارے شب و روز جدا ہوتے، الگ ہوتے، ان کے اندر یہ چیز نظر نہ آتی جو آج ہمیں گھن کی طرح پوری امت کو کھا رہی ہے. تو قرآن مجید، فرقان مجید کی وہی آیا کریمہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ ہے، وہیں سے آج پھر شروع کر رہا ہوں. اور میں نے یہاں تک آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ابن کثیر نے بروایت طبرانی یہ حدیث نقل کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ظالموں کو بلایا جائے گا. ظالم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، یاد رکھیں، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا. ظالم ہمیشہ تب بنتا ہے جب نشے اور دولت اور اقتدار کے نشے میں دھت ہوتا ہے. اس وقت پھر اس کے آگے انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس کے آگے پھر انصاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اپنے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ قانون سمجھتا ہے. تو ایسے ظالموں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن آواز دیں گے کہ وہ ظالم کہاں ہے، وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں. ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کھڑا کر دیا جائے گا. پھر آواز آئے گی ان کے مددگار کہاں ہیں جو ظلم کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک فرمایا اس دن ان لوگوں کو جو ظالموں کی مدد کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے دوات اور قلم ٹھیک کرتے تھے. دوات اور قلم یعنی سیاہی بھرنا، انک پاٹ، اس کو رکھتے تھے، قلم ٹھیک کر کے رکھتے تھے. دوسری زبانی کلامی ان کی مدد میں، ان کی حمایت میں تقریریں کرنا، ٹیلی ویژن پہ آنا، ان کے ہر غلط یا صحیح کو صحیح کہنا، ماں باپ کو بھول جانا، خدا کو بھول جانا، اللہ کے رسول کو بھول جانا، اخلاقیات کو بھول جانا، یہ الگ باتیں ہیں. آقا نے تو یہاں تک فرمایا جنہوں نے ان کے قلم اور دوات کو بھی سنوارا ان سب کو ظالموں کے ساتھ ملا کر ان کو آگ اور لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہاں تک میں نے عرض کیا تھا اگر یہ چیزیں بار بار عوام کو نظر آئیں تو وہ پڑھے، یہ چیزیں آج کے حواریوں کو نظر آئیں تو وہ پڑھیں، وہ سوچیں اپنی دنیا کمانے کے لیے جو چند روزہ ہے وہ اپنی آخرت اور عاقبت کو کیوں برباد کر رہے ہیں. اور نہ صرف اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں بلکہ اس 18 کروڑ عوام کی دنیا بھی اجیرن بنا رہے ہیں. کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی دوائی کے بغیر مر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن کے بغیر مر رہا ہے، کوئی انسانی سلوک اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ مر رہا ہے، کوئی سڑک پر مر رہا ہے، کسی کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا
تو نہ صرف یہ لوگ اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں بلکہ معصوم مسلمانوں کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ دین ہے، یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور پھر تعاون بین الاقوامی سطح پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پڑھے لکھے بچے خاص طور پر چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں، جو اپنے ذہن کو بنائیں، اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ ہم کس سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں۔ یہ کون سا تعاون ہے کہ روزانہ اس پاکستان کی سرزمین پر 10-20 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا جائے، ان پر ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بم گرائے جاتے ہیں، اور ہم تعاون کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں کہ نہیں بڑھائے ہوئے؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا اس کے عین مطابق ہے؟ کہ قرآن نے کہا تھا کہ اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہاں مسلمان مر جاتے ہیں، آج تک آپ نے کبھی کسی حکومتی اہلکار کو وزیرستان یا ڈرون حملے کے نتیجے میں شہید یا مرنے والے لوگوں کو کبھی شہید کہتے سنا؟ نہیں سنا ہے کبھی؟ ان میں کوئی معصوم بھی ہوگا، وہ سارے دہشت گرد نہیں ہیں۔ جو عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے وہ اس میں مر جاتی ہے، جو بوڑھا نماز کے لیے جا رہا ہے وہ مر جاتا ہے، جو بچہ اپنی ماں سے دودھ پی رہا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کسی اہلکار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ انہیں بھی شہید کہے۔ کیا وہ شہید نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، وہ کسی کی بہن یا بیوی نہیں ہے، وہ کسی کی ماں نہیں ہے، وہ کسی کا بچہ نہیں ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ لیکن یہ توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اور وہ اگر ان کو بھی شہید کہہ دیں تو پھر ان کی امداد بند ہو جاتی ہے، ان کی کرسیاں لرزنے لگتی ہیں، پھر ان کا آقا بولتا ہے، وہ کہتا ہے جن کو ہم مار رہے ہیں، حالانکہ اسلام کا اصول یہ ہے جسے کافر مارے اس کے شہید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جسے مسلمان کو مارے اس پر احادیث یہ اور موضوع ہے، اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان قاتل ہو یا مسلمان مقتول ہو دونوں جہنمی ہیں۔ تو شہید کہاں سے آ گیا؟ یہ درمیان میں شہید کہاں سے آ گیا؟ حدیث کا مفہوم صحیح عرض کر رہا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ بھی لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قاتل مسلمان بغیر وجہ کے اگر کسی کو مارتا ہے قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ مقتول کیسے جہنمی ہے؟ فرمایا دونوں لڑے تھے، دونوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، دونوں کے ہاتھ میں گن تھی، دونوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، اگر اس کو موقع مل جاتا وہ اسے مار دیتا، اس کو موقع نہیں ملا، وہ زیادہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، اس کا داؤ پیچ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اس پر غالب آ گیا۔ جب مسلمان پر دونوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، اگر کوئی غالب آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے مقتول بھی جہنم میں جائے گا، قاتل بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ شہادت کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو آئے روز ہم شہید کہتے ہیں، فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، کیا قرآن نے یہی کہا تھا وتعاونوا علی البر والتقوی؟ کہ قرآن مجید نے یہی کہا تھا کہ تقوی، نیکی، طہارت، اچھے کاموں میں تعاون کرو؟ کیا یہ اچھا کام ہے؟ کوئی ذی عقل، کوئی ذی شعور آدمی اس کو اچھا کام کہتا ہے کہ روزانہ 20 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور کسی کو توفیق نہیں کہ اس کی کنڈمنیشن کرے، بس کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے آئندہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ قرآن و سنت کا وہ طرز عمل ہے، قرآن و سنت کی یہ وہ تعلیم ہے جس نے دنیا کے اندر نیکی، انصاف، ہمدردی، خوش خلقی کو پھیلانے میں امت کی مدد کی۔ اور آپ یہ بھی کبھی پڑھا کریں اس لیول پر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 برس کی جد و جہد کے نتیجے میں، کتنے سال؟ 23 سال جو نبوت کی زندگی ہے، 23 سال میں ایک ایسی قوم کو ایک ایسے سٹیج پر تہذیب و تمدن، فکر، لیڈرشپ کے اس لیول پر بٹھا دیا کہ کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں ان کے پاؤں کے نیچے رون چل جاتی۔ وہ کسی کو
خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ سیلف لیس لوگ تھے، وہ بے غرض لوگ تھے، وہ خدا کے لیے کام کرتے تھے، دین کے لیے کام کرتے تھے، اپنی ملت کے لیے کام کرتے تھے۔ اس لیے ان کے سامنے کیا تھا، اس کی تصویر کشی علامہ اقبال نے بھی کی ہے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان صرف شہادت چاہتا ہے کہ اس کا وجود اللہ کے وجود پر